سمندر صرف پانی کا ذخیرہ نہیں بلکہ یہ کسی بھی ملک کی تقدیر بدلنے والا سب سے بڑا معاشی انجن ہوتا ہے، اور پاکستان اب اسی خاموش سمندر کی لہروں کو معاشی انقلاب میں بدلنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ تصور کیجئے ایک ایسا پاکستان جہاں پورٹس دنیا کی جدید ترین بندرگاہوں کا مقابلہ کر رہی ہوں، جہاں کارگو منٹوں میں کلیئر ہو، جہاں تیل کی منتقلی اور ذخیرہ اندوزی کے عالمی معیار کے نظام قائم ہوں اور اپنے ہی سمندری راستوں کی صفائی ہو رہی ہو۔ پاکستان کا یہ خواب اب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے، کیونکہ ملک کے بحری شعبے میں ایسی انقلابی اصلاحات اور منصوبے شروع ہو چکے ہیں جو نہ صرف فارن ایکسچینج بچائیں گے بلکہ دنیا بھر سے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری بھی کھینچ لائیں گے۔ اس معاشی سفر کا آغاز کراچی پورٹ ٹرسٹ سے ہوتا ہے، جہاں پورٹ کی کایا پلٹنے کے لیے ایک بڑا ترقیاتی منصوبہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کی توسیع اور اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ 2 نئے جدید ملٹی پرپز ٹرمینلز اور ایک نیا کنٹینر ٹرمینل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ پورٹ پر ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے اور سامان کی نقل و حمل کو تیز بنانے کے لیے 2 بڑی ٹرک ہولڈنگ ایریاز اور 4 اہم کنیکٹیویٹی پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہاں لاجسٹکس پارک، آف ڈاک ٹرمینل اور ایک شاندار فیری ٹرمینل بھی بنایا جا رہا ہے جو مسافروں اور تجارتی کارگو دونوں کو عالمی معیار کی خدمات فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی پورٹ قاسم اتھارٹی بھی اپنے وسیع انفراسٹرکچر کے ساتھ پاکستان کی بحری صلاحیت کو نئی بلندیوں پر لے جا رہی ہے۔ یہاں پاکستان انٹرنیشنل بلیک ٹرمینل کی اپ گریڈیشن کے ساتھ 2 نئے منرل ٹرمینلز اور ایک سیکنڈ آئل ٹرمینل اور EVTL-IA کی توسیع کی جا رہی ہے۔ QICT کوئکٹ کی اپ گریڈیشن اور ایک بالکل نئے کنٹینر ٹرمینل کے ساتھ ساتھ 700 ایکڑ پر مشتمل ایک نیا شپ یارڈ بھی قائم کیا جا رہا ہے، جس سے پورٹ قاسم پاکستان کی سب سے فعال اور جدید گہرے پانی کی بندرگاہ بن جائے گی۔ سمندر کے اسی راستے کو مستقبل کا رخ دینے کے لیے گوادر پورٹ اتھارٹی کو ایک کثیر الجہتی اور عالمی معیار کے میری ٹائم ہب میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ توانائی کی اسی سپلائی چین کو مضبوط کرنے کے لیے سنگل پوائنٹ مورنگ یعنی SPM سسٹم تیار کیا جا رہا ہے، جس سے آف شور آئل ہولڈنگ اور امپورٹ کی سہولتیں بے حد بڑھ جائیں گی۔ اسی منصوبے کے تحت زمین پر بڑے پیمانے پر ٹینک سٹوریج کی سہولیات بنائی جا رہی ہیں اور ایک مخصوص پائپ لائن کو براہ راست ہب ٹرمینل سے جوڑا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اس بحری ترقی کو خود کفالت کا رنگ دینے کے لیے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNCS کی اثر نو تنظیم کی جا رہی ہے، جس کا موجودہ ریونیو $122.5 ملین ہے اور اب $807 ملین کا بڑا ہدف مقرر کیا گیا۔ 5 سالہ کاروباری منصوبے اور فیزیبلٹی سٹڈی کے تحت کارپوریشن کے بیڑے میں 50 نئے جہازوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ملک میں پہلی بار نیشنل ڈرجنگ اینڈ مرین سروسز NDMS کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس نے مئی 2026 سے پورٹ قاسم پر کامیابی سے ڈریجنگ آپریشنز شروع کر کے کروڑوں ڈالرز کا فارن ایکسچینج بچایا ہے۔ یہ کمپنی اب $75 ملین کی سرمایہ کاری سے اپنا بیڑا تیار کر رہی ہے، جس میں 10,000 کیوبک میٹر کا ٹریلنگ سیکشن ہائپر ڈریجز، گریپ ڈریجز، 2 سیلف پروپلڈ سپلٹ بارجز اور سروے بوسٹ شامل ہیں۔ اکتوبر 2026 تک ان آلات کی خریداری کے بعد یہ کمپنی سالانہ $100 ملین کا نیا بزنس حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب خود کفالت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کراچی شپ یارڈ میں PNSC کے پہلے کنٹینر جہاز کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، جو ملکی مہارت اور فارن ایکسچینج کی بچت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسری طرف 8 سال کی تعطیل کے بعد پاکستان میں شپ ریسکلنگ کی صنعت دوبارہ پوری طاقت سے بحال ہو چکی ہے۔ اس وقت 16 مخصوص شپ ریسلنگ یارڈز فعال ہیں، جن میں سے 9 ہانگ کانگ کنونشن کے تحت مکمل طور پر تصدیق شدہ ہیں اور باقی معائنے کے مرحلے میں ہیں۔ یہ شعبہ قومی معیشت میں تقریباً $25 ملین کا حصہ ڈال رہا ہے اور مکمل فعال ہونے پر ملک کے لوہے کی اسکریپ کی 30% ضروریات پوری کرے گا۔ حکومت نے اسے مزید جدید بنانے کے لیے مالی سال 2026-27 میں $7
अरब रुपए मुख्तस किए हैं। बंकरिंग के शोबे में भी एक तारीखी पेशरफ्त हुई है, जहां NLC और वाइटल एशिया के मुश्तरका मंसूबे के तहत कराची की बंदरगाहों पर बंकरिंग ऑपरेशंस शुरू किए गए हैं, जिसे 2026 में अब तक $96 मिलियन का रेवेन्यू हासिल हो चुका और दिसंबर तक इसके 250 से 300 मिलियन डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है। इस तमाम तर बहरी और तिजारती सरगर्मी को महफूज और शफाफ बनाने के लिए NLC ने कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के 4 टर्मिनल्स पर जदीद तरीन AI पावर कंटेनर्स स्क्रीन्स नस्ब किए हैं। ये स्क्रीन्स महज 40 सेकंड में एक कंटेनर स्कैन कर सकते हैं और इनकी रोजाना की सलाहियत 1000 से जायद कंटेनर्स की है। मजीद 12 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए एक जदीद कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम भी लॉन्च किया गया, जिसमें एडवांस्ड GPS ट्रैकर्स, AI सॉफ्टवेयर और पूरा हफ्ता 24 घंटे कंट्रोल रूम के जरिए बॉन्डेड कार्गो की नकलो हमल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत दी गई है। इन तमाम सिलसिलों को जोड़ने के लिए PIPRI में $20 मिलियन की इब्तदाई सरमायाकारी से एक आलमी मयार का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP तैयार किया जा रहा है, जिसका फेज 2 $400 मिलियन की सरमायाकारी पर मबनी होगा। अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल होने वाला ये पार्क एक वक्त में 3000 कंटेनर संभालने की सलाहियत रखेगा और रेलवे, रोड और समंदरी नेटवर्क्स को आपस में जोड़कर पाकिस्तान को खित्ते का सबसे बड़ा तिजारती मरकज बना देगा। पाकिस्तान की ये उभरती हुई ब्लू इकोनॉमी अब सिर्फ मंसूबों तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक बदलते हुए मौशी जोग्राफिया का आगाज है।